اپنے چینل کے تمام ویورز کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جس موضوع پر ہم ایک اسلامک سٹوری لے کے آئے ہیں وہ ہے، کہتے ہیں دیار مصر میں ایک علاقہ تھا جہاں کا سیاسی نظم و نسق یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص ساحل پہ آ جاتا تو اس کو وہ اپنا بادشاہ مان لیتے۔ کہیں جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے تو کہیں صدارتی نظام ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا وہ یہ سب بھول جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ اس کو پہلے دن ہی بتا دیتے کہ تو 1 سال کے لیے ہی تخت نشین رہے گا، اس کے بعد تجھے جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کی دوسری طرف ہے، اور اس جنگل میں موذی جانوروں کا بسیرا ہے اور تھر اور کانٹے دار درخت ہیں۔ لیکن جو بادشاہ بنتا وہ یہ سب بھول جاتا اور پورا سال تخت کی لذتیں اور سرور و نشہ میں کچھ ایسا ہوتا کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ آخر سال کے اینڈ پر کیا ہونے والا ہے، اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی اسے زنجیروں میں جکڑ کر جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر روتا کہ ہائے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر آ رہے تھے تو اپنا نیا بادشاہ لینے ساحل پر آئے تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پر اترا وہ ایک تاجر تھا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس تاجر نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے اپنا حاکم لیتے ہیں اور سال کی آخری تاریخ کو دوسری طرف موجود جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کو تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پر بٹھانا پڑا تو یہ ہمارا ضابطہ ہے، یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ اس پر تاجر نے کہا یہ تو عجیب کہانی ہے، میں تو تاجرانہ گھر سے یہاں آیا تھا، میں تو امور سلطنت اور سیاست جانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے بندے لگے قانون ہیں، ان قوانین کے تحت آپ نے کام کرنا ہوگا۔ بیچارہ تاجر پھنس گیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ حاکم ہیں، جو کہیں گے وہ ہوگا، لیکن آپ ہمارے قوانین میں ترمیم یعنی کہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، البتہ آپ کے انتظامی احکامات ماننے کے ہم پابند ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح وہ تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کے تخت کو سنبھال لیا۔ مولانا رومی کی یہ حکایت ہے، اس میں مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی انتظامی امور پر بیٹھتا تھا وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر الیکشن کے بادشاہ بن جاتا، تو وہ سب کچھ بھول جاتا اور خوشی سے عیش و عشرت میں 1 سال گزار دیتا۔ لیکن یہ تاجر پہلا شخص تھا جس نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم جاری کیا کہ بلدیہ کے ملازم بلائے جائیں۔ ملازم بلائے گئے تو اس نے کہا اور یہ حکم جاری کیا کہ جاؤ اس جنگل میں جہاں پہلے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پھینک آتے تھے وہاں کے کانٹوں اور جھاڑیوں کو کاٹو۔ پولیس کے کمانڈوز بلائے گئے اور ان کو کہا کہ وہاں کے جو موذی جانور ہیں ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے بعد معمار بلائے گئے اور ان کو حکم دیا کہ وہاں جاؤ اور ایک خوبصورت محل تیار کرو۔ اس کے بعد مالی بلائے اور کہا جاؤ وہاں پھول اور پھلدار پودے لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جگہ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، موذی جانوروں کو ہلاک کروانے، کنویں کھدوانے، محل بنوانے اور پھول اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔
جب سال کی آخری تاریخ آئی تو وہ جنگل جہاں پہلے بادشاہ کو پھینکا جاتا تھا وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا تھا۔ جب لوگ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ وہ پہلے ہی اپنا لشکر بھیج کر وہاں کے کانٹے دار درخت، موذی جانور ختم کروا چکا تھا اور وہاں ایک عالی شان محل تعمیر کروا چکا تھا، اس لیے وہ وہاں خود چل کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں جو کافر و بدکار ہے وہ اس دنیا کے تخت پر موج مستی کرتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، جبکہ بندہ مومن و صالح اس دنیا کے تخت پر آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ اس دنیا میں بیٹھ کر اپنے اعمال کے لشکر بھیج کر قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے اور وہاں باغ لگواتا رہتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی قبر ایک جنت کا منظر پیش کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے چلو، میں خود چل کر جانے کو تیار ہوں۔ ربیع بن خراش ساری زندگی ہنسے نہیں، کیوں کہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہتا ہے، دل ڈرا رہتا ہے۔ یہ مسلمان اور ایک سچے مومن کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے یہ حکایت سنی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی